امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہر نمونہ لائے ہیں یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو اتارنے کے لیے۔ آج امام حسن علیہ السلام کے یتیم کو رو لیتے ہیں۔ اما الیتیم فلا تقہر، اللہ قرآن فرماتا ہے یتیم پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ روایت کہتی ہے کہ یتیم پر کوئی تماچا مارے نا، یتیم کو تماچا، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ کس قدر مولا علی علیہ السلام ابو الیتامہ تھے، مولا علی علیہ السلام یتیم پرور تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ مولا میر کی سیرت میں لکھا ہے کہ یتیموں سے مولا علی کی محبت اور شفقت، جب وہ بچے دیکھتے تھے نا جن کے ماں باپ زندہ تھے، وہ بھی یتیم ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ دنیا کے یتیموں کو پالنے والا علی، لیکن علی کے یتیموں کا کسی نے خیال نہ کیا۔ عاشور کی شب آئی، شہیدان کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ جناب قاسم نے عرض کی چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے جواب سے پہلے سوال کر دیا، قاسم بیٹا یہ بتاؤ تم موت کا ذائقہ کیسا پاتے ہو، موت کو کیا سمجھتے ہو؟ عرض کی یا عمّا الموت عندی احلی من العسل، چچا جان آپ پر قربان ہونا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھ ہے۔ بڑے بڑے علماء دانشوروں کی تعبیریں ہیں موت کے حوالے سے، لیکن اللہ گواہ ہے کسی نے موت کا ذائقہ نہ بتایا کہ جو راہ خدا میں موت آئے، جو راہ حسین میں موت آئے، اس کا ذائقہ صرف شہزادہ قاسم نے بتایا، چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھ۔ اب مولا نے جواب دیا، ہاں قاسم کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے اور تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، شہزادہ علی اصغر کا نام سنا تڑپ گئے۔ بابا علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، حل یاسلون الی الخیام، کیا یزیدی خیموں میں داخل ہو جائے گا؟ کیا سپاہی یزید خیموں میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں قاسم بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پہ اپنے لال کو میدان میں لے کے آؤں گا۔ ہر ماں کی طرح جناب قاسم کو بھی ماں نے یہی تاکید کی، بیٹا کل ماموں پر، کل چچا پر سب سے پہلے قربان ہو۔ عاشور کا دن آیا، شہزادہ چچا کی خدمت میں جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، شہزادہ قاسم کی عمر 3 سال تھی۔ کربلا میں کم از کم 4 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے۔ شہزادہ قاسم سے بھی ایک چھوٹا بیٹا عبداللہ ابن حسن ہے جن کی عمر 11 سال تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت وہ شہزادہ صرف 1 سال کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے ان بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار سے پالا ہے۔ یہ امام حسین کو بابا کہتے تھے، بابا جان کہتے تھے، مولا حسین نے ان کی پرورش کی، مولا حسین نے انہیں پالا۔ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے ان شہزادوں سے۔ یہ جو شہزادہ عبداللہ ابن حسن ہے، جب مظلوم کربلا ودا کر کے خیموں سے چلے مقتل کی طرف، خصوصی طور پر عبداللہ ابن حسن کو جناب زینب کبریٰ کے حوالے کیا، بہن میرے بھائی کی امانت کو سنبھال کے رکھ۔ عزادارو جب شمر شقی بڑھا ہے نا مظلوم کربلا کی طرف، اور تلہ زینبیہ جو جانتے ہو آقا زادی 70 قدم کے فاصلے پر تھی، یہ عبداللہ ابن حسن نے، بی بی نے اس عبداللہ ابن حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جب شمر شقی بڑھا ہے نا تو یہ عبداللہ ابن حسن بڑی تیزی سے پھوپھی سے ہاتھ چھڑا کے مولا حسین کے پاس پہنچا اور شمر کو للکارا، یبن الخبیثہ اتقتل عمی، اے خبیث ماں کا بیٹا تو میرے چچا کو قتل
قتل کرے گا، یوں بڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک ڈھال بنا کے کھڑے ہو گئے، لیکن بے حیا نے حیا نہیں کیا، وار مارا، دونوں ہاتھ قلم ہو کے مظلوم کی گود میں۔ امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، گود میں بٹھا کے بھائی حسن کی یادگار کو چوم رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اس وقت حرملہ مولون نے ایک تیر مارا کہ شہزادہ عبداللہ ابن حسن امام حسین کی گود میں شہید ہے۔ جب شہزادہ قاسم آیا نا اجازت مانگنے، بڑا روئے امام حسین علیہ السلام، تم میرے مسموم بھائی کی نشانی ہو، تمہیں موت کی اجازت کیسے دوں؟ خیمے میں آ گئے، پریشان بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے بابا کا جب آخری وقت تھا بستر شہادت پر، میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا قاسم بیٹا جب زندگی میں کوئی مشکل آ جائے اس تعویذ کو کھو لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گا۔ سوچتے ہیں اس سے بڑھ کے مشکل کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے مشکل کیا ہوگی کہ آقا مجھے اذن جہاد نہیں دے رہے، موت کی اجازت نہیں دے رہے۔ جلدی سے وہ تعویذ کھولا، ادھر حقیقت ایک وصیت نامہ تھا، قاسم بیٹا عاشور کا دن آئے، چچا پر جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا۔ جلدی جلدی وہ تحریر چچا کے پاس لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، غصے دی آنکھوں سے لگایا، اور اس تحریر میں ایک جملہ تھا، بھیا میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی کو قبول فرما لو، اجرکم علی اللہ۔ یقین کرنا دوستو، بڑی معتبر روایت، بڑی معتبر۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجا ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا روئے، خدا گواہ یہ واقعہ شہزادہ علی اکبر کو روانہ کرتے وقت بھی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ مقتل کہتا ہے اتنا روئے چچا بھتیجا، روتے روتے ایک طرف مولا حسین غش کھا کے گر گئے، ایک طرف شہزادہ قاسم غش کھا کے۔ اللہ اکبر، غش سے فاقہ ہوا، خود شہزادے کو تیار کیا، ایک لمبا پیراہن پہنایا، اس کا گریبان چاک کیا، پھر ایک چھوٹا سا امامہ باندھا، اس کے 2 تحت الحنک بنائے۔ در حقیقت یہ عربوں میں یتیموں کا حلیہ ہوتا تھا، شاید کوئی یتیم سمجھ کے رحم کرے۔ 13 سال کا سن ہے، جب مدینہ سے چلے تھے اتنے چھوٹے ہیں قاسم کہ ماں کے محمل میں بٹھایا گیا جناب قاسم کو۔ سر پر کوئی خود پورا نہیں آتا، بدن پر کوئی زیرہ پوری نہیں آتی، اور جب مظلوم کربلا نے ہاتھوں پہ اٹھا کے شہزادہ قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، پاؤں رقاب تک نہیں پہنچتا، رقابیں کاٹ کے گھوڑے کی رقابیں چھوٹی کی گئیں، اور گھوڑے پہ سوار کر کے فرمایا یا بنیا تمشی برجلک الی الموت، قاسم بیٹا قدموں سے چل کے موت کی طرف جا رہے ہو۔ عرض کی آقا آپ جیسا آقا نرغ آدھا میں گھرا ہو، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق پہنچتا؟ آپ کی نصرت نہ کرے تو کیا کرے؟ ازادار سننا حمید بن مسلم کا نام سنا، یہ یزیدی لشکر کا رپورٹر تھا، نامہ نگار تھا۔ یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں بھول نہیں سکتا اس وقت کو کہ حسین کے خیموں کی طرف سے کتنا خوبصورت بچہ نکلا، جیسے بدلیوں کی اوٹ سے چاند نکلتا ہے۔ کہتا ہے گویا ٹکڑا تھا چاند کا۔ ازادارو ایمان سے بتائیے، جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند تھا وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ مولا حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ شہزادہ قاسم آئے، جہاد شروع کیا۔ ایک ایک جب تک یزیدی سامنے آتا رہا نواصل جہنم ہوتا رہا۔ 1000 سپاہی کا مقابلہ کرنے والا ایک سپاہی ابن زیاد نے بھیجا، شہزادہ قاسم نے واصل جہنم کیا۔ ازرق نامی ایک شامی پہلوان تھا، ابن سعد کہتا ہے تم بچہ نہ سمجھو، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے میری توہین نہ کر۔ ازرق پہلوان کہتا ہے مجھے بچے سے لڑاتا ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ 4 بیٹے تھے ازرق ملون کے، باری باری آئے اور شہزادہ قاسم نے سب کو جہنم پہنچایا۔
جب 4 بیٹے مارے گئے نا، اب دنیا ازرق کی نگاہ میں تاریک ہوئی، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اٹھا، کریم کربلا سیدھے ام فروا کے خیمے میں گئے۔ فرمایا ام فروا ایک بار دعا کر، ایک بہت بڑا پہلوان میرے قاسم کے مقابلے میں آ گیا، اللہ میرے قاسم کو فتح عطا کر۔ شہزادہ قاسم نے اس ازرق نامی ملعون کو بھی واصل جہنم کیا۔ راوی کہتا ہے میں اس بچے کے اعتماد سے حیران ہوں، نرغہ آدھا میں کھڑا ہے گھوڑے پر، کہتا ہے میں بھول نہیں سکتا کہ جوتے کا تسمہ کھل گیا شہزادہ قاسم کا، گھوڑے کی زین پر جھک کر تسمہ باندھ رہے تھے، ایک شقی نے سر پر تلوار کا وار کیا، شہزادہ رسوار کا لگنا تھا۔ پھر شہزادہ سنبھل نہیں سکا، آواز دی یا عماہ ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ عزادارو مظلوم کربلا روایت کہتی شکاری باز کی طرح آئے، لیکن کب پہنچے جب زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے۔ مظلوم کربلا جناب قاسم کے سرانے پہنچے، نوحہ شروع ہوا، قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ عزادارو 13 سال کا بچہ، اس کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، اس کا گوشت کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس 13 سال کے بچے کے بدن پہ گھوڑے دوڑ جائیں۔ لاشا پامال ہوا، مظلوم کربلا نے جناب قاسم کا لاشا اٹھایا، سینے سے لگایا، قاسم کا سینہ مولا حسین کے سینے کے ساتھ، اور جناب قاسم کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ عزادارو خیمے میں لا کے جناب قاسم کی لاش کو رکھا، ایک طرف جناب علی اکبر کی لاش، ایک طرف جناب قاسم کی لاش، درمیان میں غریب کربلا بیٹھا، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک قاسم کی لاش پہ نوحہ پڑا، واہ غربتا میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔